اسلامی اور دینی بھائیوں، خطبہ جمعہ میں گزشتہ ہماری گفتگو قرآن کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ہوئی تھی، کثرت تلاوت پر ابھارا بھی تھا، اور ہم نے آج کی گفتگو 3 اہم پوائنٹس پر ہوگی۔ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ایک عظیم کتاب قرآن، اللہ کا کلام، قرآن اللہ کی کتاب، قرآن جو سب سے سچی، سب سے درست اور سب سے پیاری گفتگو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو بالکل سچی، درست، ٹھیک اور یقین دلانے والی گفتگو کرتا ہے۔ ایک چیز، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کو بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے جنت الفردوس کی، ان کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے اللہ کی ذات پر، ایمان لاؤ گے اس کتاب پر، ایمان لاؤ گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر، ایمان لاؤ گے آخرت کے دن پر، ایمان لاؤ گے اچھی اور بری تقدیر پر، ایمان لاؤ گے فرشتوں پر کہ یہ مخلوق موجود ہے، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان تمام پر سچے طور پہ تم ایمان لاؤ گے، پھر یعملون الصالحات، نیک عمل کرو گے جو قرآن مقدس میں بتلائے گئے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھلائے ہیں، بتائے ہیں، تمہیں جن کی خبر دی ہے، تم ان پر ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد یہ قرآن تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ ہم نے ذکر کیا قرآن سچی، درست، ٹھیک گفتگو کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا نہ تو شک ہے نہ تردد ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، قرآن اور سائنس، بہت زبردست ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو قرآن میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کے اندر قسم قسم کی لغویات کے ہونے کی بات کرتے ہیں، اسی طرح قرآن سے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور ان کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مقدس میں کتنا خوبصورت ذکر کیا ہے، نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کے رد میں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہمارے 3 پوائنٹس ہیں، 3 مین پوائنٹس، 3 اہم پوائنٹس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، قرآن ان دا فیلڈ آف ایسٹرونومی، قرآن اس یونیورس کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے، قرآن جو سولر سسٹم ہے اس کے تعلق سے کیا گفتگو کرتا ہے، قرآن کی اسٹڈی، قرآن کا مطالعہ اور قرآن کے اندر جو گفتگو ہے، جو نالج ہے، اس آسمان کے بارے میں کیا ہے، زمین کے بارے میں کیا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، جو خالی جگہیں ہیں، ان کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن ان دا فیلڈ آف زولوجی، قرآن حیوانات کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن جانوروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن پرندوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس تعلق سے مختصراً گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، قرآن ان دا فیلڈ آف، جو بہت اہم پوائنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوشنوگرافی، سمندروں کے بارے میں قرآن کی کیا نالج ہے، یہ پوری جو یونیورس ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، مختصراً اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مقدس میں، کفروا، کیا ان کافروں کو معلوم نہیں ہے؟ سب سے خطاب ہے، چاہے وہ کافر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اپنی نالج پر، اپنی اسٹڈی پر، اپنے مطالعے پر
فخر کرتے ہیں، ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے؟ فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں ملی ہوئی تھیں۔ رتقا، عربی میں رتق کہتے ہیں صد کو، ملا ہوا، بندھا ہوا، ملا ہوا، جڑا ہوا۔ اللہ نے آسمان و زمینوں کو بے ہزار، ہم نہیں جانتے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، بہت لاکھوں سال پہلے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان و زمینوں کو بہت پہلے پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو تہ بتہ نہیں پیدا کیا تھا، ابھی ملے ہوئے تھے، ملا تو دیا تھا ہم نے، ان کو پیدا کر دیا تھا ہم نے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، یعنی الگ الگ کر دیا۔ آسمانوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا اللہ رب العالمین نے، زمینوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا اللہ رب العالمین نے، ایک دوسری ایسے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو 7 طبقوں میں پیدا کیا، 7 حصوں میں پیدا کر دیا، ملے ہوئے تھے آسمان بھی اور زمین بھی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد ہر تہ کو، ہر طبقے کو الگ الگ پیدا کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ یہ قرآن مقدس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ ایسٹرونومی کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، اور بہتر انداز میں خبر دی ہے۔ جو ایسٹرونومر ہیں وہ اس تعلق سے آپ کو بتا سکتے ہیں، اگر انہوں نے قرآن کا بھی سائنس کے ساتھ مطالعہ کیا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہم اس بات کو مزید واضح کریں اور اس کی ایکسپلین آپ کے سامنے کریں، ایک بہت بڑا فلاسفر ہے فرانسس بیکن، بہت بڑا فلاسفر ہے یہ، اور انگلش میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ انگلش گرامر میں بھی بڑی مہارت اس کو تھی، اسپیشلسٹ تھا اس کا۔ یہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سائنس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، سائنس کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت جلد ہی ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فرانسس بیکن کہہ رہا ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاسفر ہے لیکن بہت بڑا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو سائنس کا تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں وہ بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الحاد سے مراد اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ، اس نے پھر بعد میں کہا کہ وہ لوگ جو سائنس کا ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں، ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی گہرائی کے ساتھ سائنس کو پڑھتے ہیں، تو کہتا ہے کہ گہرائی کے ساتھ سائنس کو پڑھنا، ظاہر سی بات ہے قرآن کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی سائنٹسٹ دنیا کے اندر جب تک قرآن کی اسٹڈی نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی تھیوری آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے، یا اگر اس نے کی ہوگی تو وہ اس میں غلطی کر بیٹھے گا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آدمی جو ڈیپلی سائنس کا مطالعہ کرے گا، گہرائی کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص گاڈ پر، ان کے نزدیک گاڈ ہے یعنی اللہ پر، خدا پر وہ یقین کرے گا۔ بہت زبردست بات کہی ہے، کافر ہے لیکن کافر بھی کبھی کبھی بڑی اچھی بات کہہ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا۔ فتق عربی میں کہتا ہے پھاڑنے کو، شق کرنے کو، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، ہماری، آپ کی، سارے جانوروں کی، سارے پرندوں کی، اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، زیادہ تر مخلوقات، اس لیے اہل تفسیر کہتے ہیں، جو مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، یا کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو پانی سے نہیں پیدا کیا گیا ہے لیکن ان کی بقا پانی پر ہے، ان کو پانی چاہیے، لازمی طور پہ پانی چاہیے، گرچہ ان کو پانی سے نہیں پیدا کیا گیا لیکن ان کی زندگی جو ہے پانی پر چلتی ہے، پانی کے بغیر ان کی زندگی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ قرآن نے صاف بالکل اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟
اتنا سب واضح کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اتنا سب واضح کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے ہیں، اتنا سب واضح کر دینے کے باوجود بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس تعلق سے ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دنیا سے، دیکھیے مقصد دیکھیے قرآن کی عظمت کا، قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، قرآن کے اندر جو ایکسپلین کیا گیا ہے، جو وضاحت کی گئی ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو اس پر یقین کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اس قرآن پر یقین نہیں کرتے ہیں وہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، الحاد کا شکار ہوتے ہیں، دہریت پسند بنتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی کھائیوں میں جا کر کے گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پہلے آسمان سے، جی ہاں، آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے، جو دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 عام، اللہ 500 سال پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو دوری ہے یہ 500 سال کی دوری ہے۔ یا اللہ تیری قدرت کتنی عظیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان جو دوری ہے وہ بھی 500 سال ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمان کے درمیان، جو ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، دوری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ قدرت ہے رب العالمین کی، اور جس ارتھ میں، جس دنیا میں، جس یونیورس، جس کو آپ یونیورس کہتے ہیں، یہ ملک، یہ مختصر سا گولا، یہ زمین جس پر انسان فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، خون بہاتا ہے، فساد کرتا ہے، یہ چھوٹی سی زمین، معلوم ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ کیسے حقیقت نہیں ہے؟ سائنٹسٹ، جو سائنسداں ہیں، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ اگر اسی ارتھ کو، اسی زمین کو اگر سورج کے گولے میں رکھا جائے تو تقریباً 13 لاکھ زمینیں جو ہیں سورج کے اندر سما جائیں گی۔ یا اللہ، یہ سورج کتنا بڑا ہے، کہاں ہے، اس کی بلندی کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے۔ لیکن سائنسداں ہیں، انہوں نے اپنے نظریے پیش کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نظریہ پیش کیا ہے کہ سورج کی اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اندر اتنا بڑا گولا ہے یہ سورج، کہ یہ زمینیں جس پر ہم بستے ہیں، جس سے ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، امریکہ کہاں ہے، آدمی فلائٹ سے سفر کرتا ہے 1 منٹ، وہ فلائٹ جو 1 منٹ میں تقریباً 11 کلومیٹر اس کی تیزی ہوتی ہے، 1 منٹ میں 11 کلومیٹر یہ فلائٹ دوڑتا ہے، پرواز کرتا ہے بلندیوں پہ، 33,000 فٹ کی بلندیوں پہ یہ فلائٹ چلتا ہے۔ یہ امریکہ آپ کو پہنچائے گا 12 سے 16 گھنٹے میں، اور آپ کہتے ہیں یار کتنی بڑی دنیا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور امریکہ سے بھی اور بھی آگے بہت ساری کنٹریز ہیں، بہت سارے ممالک موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ اتنی بڑی زمین جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر اسی زمین کو سورج کے اندر رکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 13 لاکھ ارتھس، 13 لاکھ زمینیں سورج کے گولے میں سما جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا ہے میرے رب سے بڑا کوئی قدیر؟ کیا ہے کوئی میرے رب سے بڑا قدرت رکھنے والا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے سیارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ جی ہاں، یا اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ یہ رب العزت کی عظمت ہے میرے بھائیوں، کہ ہر سیارہ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے، اپنا جو اللہ رب العالمین نے اس کا دائرہ بنایا ہوا ہے، اپنے دائرے میں چلتا ہے۔ وہ چاند کو چھو نہیں سکتا، چاند زمین کو چھو نہیں سکتی، مریخ سورج کو چھو نہیں سکتا۔ ہر سیارے کا مدار مختلف ہے، ہر سیارے کا چلنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ رب العزت کی قدرت کی نہیں اور تو کیا ہے میرے بھائی؟ لیکن انسان کتنا گمراہ ہے،
کتنا بھٹکا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو؟ کتنا بڑا ہے تو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو پہاڑوں کو پھاڑ نہیں سکتا، زمینوں کو شق نہیں کر سکتا، پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. تیری اوقات کیا ہے؟ بساط کیا ہے تیری؟ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی فرمانبردار ہیں. سورج اللہ کا فرمانبردار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ سورج ڈیلی، جی ہاں روز مرہ، جس کا علم اللہ کو ہے، یہ غیب کا علم ہے، ہمیں علم نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج ڈیلی اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، ڈیلی روزانہ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اجازت کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، نکلنے کی. اور جب اللہ رب العالمین پہلے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، یہ سورج کیا کیفیت ہے اللہ جانتا ہے، کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے. جتنا علم ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہمیں ماننا ہے. کیفیت کیا ہے کہ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے اللہ کو، یہ صرف اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، نہ بتایا گیا ہے. بہرکیف سجدہ کرتا ہے ڈیلی جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے روزانہ یہ سورج اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے نکلنے کی، طلوع ہونے کی. اللہ رب العالمین ڈیلی اس کو، سورج کو نکلنے کی اجازت دیتا ہے مشرق سے، پورب سے. لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پچھم سے طلوع ہوگا. یا اللہ. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ جس دن یہ سورج پچھم سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن کے بعد توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. مومنو، اس سے پہلے کہ سورج ادھر سے طلوع ہو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. میرے بھائیوں، یہ یونیورس جو آپ دیکھ رہے ہیں معمولی نہیں ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. والارض بعد ذلك دحاها. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا وہ آسمان جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها. اور اس زمین کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، جس کو خوبصورت انداز میں بچھا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کا ذکر فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو خوبصورت انداز میں بچھایا گیا؟ کہیں آپ کو اوبڑ کھابڑ ایسے اگر یہ زمین اوبڑ کھابڑ ہوتی آپ گھر کیسے بناتے اس پر؟ آپ کیسے بستے؟ یہ روڈ کیسے چلتے؟ یہ کیسے زمینوں پر روڈ بنائے جاتے اگر یہی زمین اوبڑ کھابڑ ہوتی اور بہت برے انداز میں اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سب قدرت ہے کہ خوبصورت انداز میں اس نے اس کو بچھا دیا. آپ صحراؤں میں سفر کیجئے، آپ کے راجستھان کے جو ریگستانی علاقے ہیں ان میں سفر کیجئے. میں سعودی کی تو مثال نہیں دوں گا، وہاں تو مسئلہ الگ ہے. میں صرف اپنے، چونکہ آپ انڈیا کے باسی ہیں، انڈیا کی مثال دے رہا ہوں میں. آپ راجستھان کے علاقوں میں نکلیے، ریگستانی علاقے میں نکلیے، دیکھیے پورے کے پورے صحرا ہیں. آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا، ایسا لگے گا کہ اب بادل گر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا بنائے ہیں. میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک وحدہ لا شریک لہ کی قدرت کا دلالت کرتی ہیں. لیکن افسوس ان مشرکوں پر، افسوس ان لوگوں پر جو غیروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، افسوس ان لوگوں پر کہ جو غیروں کے سامنے ان پیشانیوں کو رگڑتے ہیں اور ان پیشانیوں سے خون نکالتے ہیں میرے بھائیوں، اور نہ جانے کون کون سے طریقے اپناتے ہیں. یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں. والارض بعد ذلك دحاها. بہت زبردست. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، زمین جو ہے یہ گول ہے. لیکن قرآن نے اس کا انکار کیا. قرآن کہتا نہیں، گول نہیں ہے. والارض بعد ذلك دحا. عربی میں دحا یدحو کہتے بچھانے کو، عربی میں دحا یدحو کہتے ہیں بسطها، بچھا دیا اللہ نے اس کو. تو اس کی شکل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے سب بھائیوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، بعض بھائیوں نے دیکھا ہوگا. شتر مرغ کو جانتے ہوں گے آپ؟ شتر مرغ ایک بڑا سا ہوتا ہے جانور، دو پیر ہوتے ہیں اس کے اور چونچ نکلی ہوتی ہے. اس کی چونچ یہ سمجھ لیجیے آپ گدھ کی طرح، ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے. یہ شتر مرغ جو ہوتا ہے اس کا انڈا جو ہے، جو انڈے کی جو شیپ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ زمین اس طرح ہے جس طرح شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ انگور دیکھتے ہیں نا، انگور جو ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے تھوڑا،
کچھ انگور گول بھی ہوتے ہیں. جب انگور پر آپ ہلکا سا ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں, تو یہی شیپ اس دنیا کی ہے, بالکل گول نہیں ہے. ہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ بہت اہم بات ہے کہ جو سائنٹسٹ رہتے ہیں, جو سائنسداں ہیں, ان کی ڈیلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں اور قرآن کی آیتوں کو جھٹلا کر کے لوگوں کے سامنے اس کی غلط شبیہ بیان کریں. یہ کوشش ہے سائنسدانوں کی, بہت پہلے سے کوشش ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت سارے سائنسداں ایسے ملیں گے آپ کو جو ماشاءاللہ تبارک اللہ, انہوں نے جب اسٹڈی کی, قرآن کی مطالعہ کیا, قرآن کی اسٹڈی, قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ان کو نالج ہو گئی, تو بہت سارے سائنسداں جو کافر تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے, کرسچن تھے, ماشاءاللہ تبارک اللہ انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا. ایک مختصر آپ کے سامنے ہم نے اس کو بیان فرمایا. آئیے دوسرا جو پوائنٹ تھا, ویسے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی اگر میں صرف آسمانوں پہ گفتگو کروں. ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہمارے یہاں سب سے اونچی دنیا کے اندر چوٹی مانی جاتی ہے, جس کی اونچائی تقریباً 8,800 میٹر ہے, یعنی تقریباً 8.5 کلومیٹر سے زیادہ اس کی اونچائی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ بہت مشہور ہے. اس تعلق سے اگر گفتگو کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے, ایک آخری بات اسی پوائنٹ سے متعلق, کہ اللہ رب العالمین نے جو آکسیجن رکھی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ارتھ پر ملے گی, آپ کو زمین پر ملے گی, اور اس کا بھی ایک حصہ اللہ رب العالمین نے معین کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو چاند پر گئے ہیں, بہت سارے لوگ جو مون پر گئے ہیں, قمر پر گئے ہیں, چاند پر گئے ہیں کچھ لوگ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ سائنس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اس کا علم رکھتے ہیں, جو بھی گئے ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کیا وہاں آکسیجن ہے کہ نہیں ہے. اب تک ان کی یہی کوشش آئی ہے کہ وہاں پر اتنی آکسیجن نہیں ہے, اتنی مقدار میں آکسیجن نہیں ہے جتنی الحمدللہ رب العالمین آپ کو یہاں پر آکسیجن دی گئی. آکسیجن کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آ گیا. سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے ریاض. ایک بوڑھا شخص تھا, آکسیجن اس کو لگائی گئی, تقریباً 15 دن وہ ایڈمٹ رہا ہاسپٹل کے اندر. اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو, اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا. 15 دن تک وہ شخص ایڈمٹ رہا, بیڈ پر لیٹا رہا, آکسیجن لگائی گئی اس کو, اور اس کے بعد جب آخری دن تھا وہ صحت یاب ہوا, شفا یاب ہوا. وہ بوڑھا شخص تقریباً 80 برس کی عمر تھی اس کی, اور ڈاکٹر نے جو پورا بل بنایا, ایک دن کا بل آکسیجن کا 500 ریال تھا, یعنی 10,000 روپے ڈیلی کا بل تھا, 500 ریال. وہ بوڑھا آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, دل سے رونے لگا, آنسو نکلنے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس بہت کچھ ہے, میں سب کچھ دے دوں گا آپ کو, لیکن رب العزت مجھے سیکنڈ پر آکسیجن فراہم کرتا ہے. اس نے آج تک مجھ سے ایک پیسہ نہیں مانگا, اس نے آج تک مجھ سے مال و دولت کا شکوہ نہیں کیا. آج تم نے صرف مجھے ایک دن کے لیے آکسیجن دی ہے تو 500 ریال کا مطالبہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اللہ نے اس کو بے شمار دولت سے نوازا تھا, لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اس شخص کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. وہ رونے لگا اور کہنے لگا رب العزت تیری قدرت بہت عظیم ہے, تو نے بہت نوازا ہے. میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے, اللہ نے آپ کو صحت یاب بنایا ہے, اللہ نے آپ کو شفا یاب بنایا ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے بہترین صحت بخشی ہے. اگر آپ ابھی ایڈمٹ ہو جائیں, آکسیجن کی ضرورت پڑے میرے بھائیو, تو آپ کا ڈاکٹر فوراً بل بنائے گا, 10 کا 20 کا لاکھوں کا بل بنائے گا, لیکن فری میں اللہ رب العالمین آپ کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ اس ارتھ کی بات کر رہا ہوں, میں اس زمین کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرے گولوں پہ اللہ رب العالمین نے آکسیجن رکھی ہے, جو جہاں تک پہنچا اس نے اپنا بیان کیا کہ وہاں پر اتنی مقدار میں, بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ والے, جو ماؤنٹ ایوریسٹ میں جو بہت سارے لوگ گئے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اتنی مقدار میں آکسیجن موجود نہیں ہے. یہ اللہ کی میرے بھائی قدرتیں ہیں جو اللہ رب العالمین تمہارے سامنے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما رہا ہے. ایک دوسری چیز, قرآن کا تعلق حیوانات کے تعلق سے کیا ہے؟ قرآن حیوانات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ رب العالمین نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں پر
چیونٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو دیکھا، تو ایک جو ان کی رانی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَقَالَتِ النَّمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، اور چیونٹیوں کی رانی نے کہا اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تم اپنے گھروں میں سکونت پذیر ہو جاؤ، تم اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، انٹری کر لو۔ کیوں؟ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج کا لشکر تمہیں روند کر کے نہ رکھ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کیا کہنا مقصد ہے اس آیت میں وہ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا وقالت نملہ، چیونٹیوں کی رانی نے کہا۔ بہت زبردست بات ہے، ہمارے گروپس ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، کمیونٹیز ہیں، ہماری الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے انسانوں کے اپنے گروپ ہیں، فلاں حاکم ہے، فلاں کی حکومت ہے، فلاں حاکمیت کر رہا ہے اس روئے زمین پر، سب کے الگ الگ گروپس ہیں۔ یہ تھیوری، یہ فکر سائنس نے آپ کے سامنے بعد میں پیش کی ہے، قرآن تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر بسنے والے جتنے بھی جانور ہیں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور یہ پرندے جو آسمانوں میں اپنے بازوؤں کے ساتھ اڑتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہارے جیسی جماعتیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی جماعتیں ہیں، جی ہاں، فلاں چیونٹی فلاں پر حکومت کرتی ہے، ان کی جماعت، ان کا گروہ الگ ہے، ان کا گروہ الگ ہے، جی ہاں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور سائنس، جو سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ چیز بعد میں پیش کی آپ کے سامنے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ارے سائنس نے بہت بڑی بات کہی ہے ہمارے سامنے۔ جن کو نالج نہیں ہے وہ سائنس کی طرف جاتے ہیں، لیکن جن کو نالج ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے صحیح طریقے سے، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، اہل علم کے قول کے مطابق پڑھا ہے، ڈیپلی قرآن پڑھا ہے، تدبر کیا ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز بہت پہلے ذکر کر دی ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، بہت اہم چیز ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ قرآن یہ 1400 برس پہلے نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے، قرآن 1400 برس پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں کسی کو انکار نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن قرآن کے اندر جو باتیں موجود ہیں، کیا وہ پہلے رسولوں پر نازل کی گئی تھیں، ان کو بتایا گیا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں، بتایا گیا تھا۔ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہم نے موسیٰ کو بھی سنایا تھا، اس کا ذکر ہم نے عیسیٰ کو بھی سنایا تھا، اس کا ذکر ہم نے ابراہیم کو بھی سنایا تھا، اس کا ذکر ہم نے سب سے پہلے رسول اس روئے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سنایا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام بلا دھرم نہیں ہے جس کے اندر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہوں، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک رہنے والا، باقی رہنے والا مذہب ہے۔ انشاءاللہ لوگ کوششیں کرتے رہیں مٹانے کی، لیکن نہیں کر سکتے ہیں۔ اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری جیسی جماعتیں ہیں، چیونٹیوں کی اپنی جماعت، مچھروں کی اپنی جماعت ہے، جی ہاں، ان کے گروپس ہیں، کمیونٹیز ہیں ان کی باقاعدہ، خود قرآن ذکر کر رہا ہے اس کو، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی، یعنی الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف۔ کیا الہام کیا؟ اللہ نے فرمایا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا اپنا جا کر کے، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پر جا کر کے گھر بنا اپنا جا کر کے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان کے سائبانوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں کے سائڈ سے بھی اپنا گھر بنا۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، یہ تو قرآن نے پہلے ہی آپ کو ایک سامنے واضح کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، گفتگو بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی، یہ 2 پوائنٹس ہم نے اب تک بیان کیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن ایک تیسرا پوائنٹ، اس کے بعد بایولوجی کیا کہتی ہے اس کے تعلق سے بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز، کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے قرآن کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں تدبر، غور و فکر
اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔